السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سائڈ میں یہ کلپ سن لو پھر بات کرتے ہیں. سنا لیکن میں نے پڑھا بات سن جی پھر خود پڑھا نا میری سن. جی کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر دیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا. ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا. اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی، ان کے جانشین بنے تھے. ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال. یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے. لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کی میں کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا، اس میں کوئی مگر موضوع چیز ہے تو ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے خذ ما صفا ودع ما قدر. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب خطا سے پاک. جی میں یہی کہہ رہا ہوں، چاہے وہ بخاری ہے چاہے وہ مسلم. ہاں لیکن سر آپ نے یہ پڑھی ہے نا فضائل اعمال؟ کیوں چیز پڑھی ہے. ہاں تو میں آپ کو آپ اس میں دوسری طرف لے جا رہا ہوں. جی وہ میں ایگری کرتا ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے. یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی. دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا، دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا. جس میں بد اخلاقی ہے، جس میں بدتمیزی ہے، دین کا دائی نہیں ہے، کسی اور چیز کا دائی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایک کلپ سنا ہوگا اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. انجینئر محمد علی مرزا وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بطور دلیل بھی پیش کرتے تھے کہ وہ میرے ساتھ وہ محبت کرتے، وہ یعنی اس طرح سے تاثر دیتے تھے کہ وہ مجھ سے وہ متاثر ہے. تو وہ کتنا متاثر ہے وہ یہاں سے آپ نے وہ اندازہ لگا لیا ہوگا. اور دیکھو انجینئر محمد علی مرزا ان کا جو انداز ہے، عقائد تو ویسی بھی ان کے نظریات وہ جس راستے پر چل رہا ہے تو وہ تو یقیناً بہت یعنی بدترین گمراہی کی طرف وہ چلا گیا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. مگر اس کا لہجہ، اس کا انداز وہ بھی یعنی بدتمیزانہ ہے. تو اس چیز کو ہر کوئی وہ محسوس کرتا ہے. تو طارق جمیل صاحب جیسا شخصیت جو یعنی ان معاملات میں نہیں پڑتا، ان اختلافی ٹاپکس پر وہ بات نہیں کرتا، اس طرف وہ نہیں جاتا. تو اس جیسا شخصیت بھی یعنی وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ انجینئر صاحب وہ یعنی بدتمیز ہے یا گمراہی پھیلانے والا ہے، اور وہ یعنی دین کا داعی نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور چیز کا وہ داعی ہے. تو اس طرح سے باتیں یعنی طارق جمیل صاحب جیسے وہ شخصیت بھی یعنی کہنے پر مجبور ہو گئی. تو آپ خود اندازہ لگا لو کہ انجینئر صاحب وہ پھر اس کے یعنی وہ اس کی کیا حالت ہے اور وہ کس طرف وہ چلے گئے ہیں. اور اس طرح سے طارق جمیل صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کو بدتمیز اور گمراہ اور کسی اور چیز کا داعی کہنے کے ساتھ ساتھ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ مبارک کا بھی وہ دفاع کیا، کیونکہ ان کے ذات مبارک پر بھی وہ انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے اسٹوڈنٹس وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے اپنا کلمہ پڑھوایا، حالانکہ یہ خود انجینئر صاحب کو بھی پتہ ہے، ان کے اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہے کہ وہ کتاب خواجگان معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا اپنا کتاب نہیں ہے، کسی اور نے لکھا ہے. اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کتاب کی حیثیت کیا ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے. اس کے بعد کیا کتاب میں جو بات بھی آ جائے وہ ٹھیک ہوگی؟ اہل سنت نے کب اس طرح سے کہا ہے؟ خواجگان معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے ماننے والوں نے کب ایسا کہا ہے؟ کتابوں میں تو ہر طرح سے بات آ سکتی ہے، من گڑت باتیں، موضوعی باتیں، وہ یہ بھی کتابوں میں ملتی ہے. تو اس واقعے کو ماننے والا آج تک یعنی کون ہے؟ کیا کوئی حوالہ آپ دکھا سکتے ہو؟ نہیں. پھر بھی یعنی اس واقعے کی بنیاد پر خواجگان معین الدین چشتی رحمہ اللہ پر اعتراض کرنا یا ان کے ماننے والوں پر اعتراض کرنا تو یہ ظلم ہے اور یہ ناانصافی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عالم اسلام کی ایک ایسی ہستی جو مستند ہے، سارے مسلمانوں کا ان کی ولایت پر وہ اتفاق ہے کہ وہ اللہ کا دوست تھا اور ان کے ذریعے اسلام پھیلا. تو اس طرح سے
ایک مستند ہستی پر کسی واقعے کی بنیاد پر جو کہ کسی اور نے لکھا ہے، ایک موضوعی واقعہ ہے، خود اہل سنت بھی اس کو نہیں مانتے، تو اس کی بنیاد پر اتنے بڑی ہستی پر اعتراض کرنا اور غلط باتیں کہنا اس کے متعلق یا ان کے فالوورز کے متعلق، تو یہ ناانصافی ہے۔ تو اس طرف بھی وہ طارق جمیل صاحب نے اشارہ کیا کہ کتابوں میں جو بات بھی نہیں آ جائے اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ان کو بھی ہدایت دے اور اس کے جو سننے والے ہیں ان کو بھی ہدایت دے، اگرچہ وہ اس طرف وہ چلے گئے ہیں کہ ان کے لیے یعنی وہ اس طرح سے دعا کرنا بھی وہ دل نہیں چاہتا، اس طرف وہ چلے گئے اور اتنے یعنی اولیاء کرام کی گستاخی اور بے ادبیہ اور یعنی علمی لحاظ سے بھی بڑے وہ کمزور لوگ، انتہائی کمزور لوگ، اردو کی کتابوں یعنی اس حد تک ان لوگوں کا مطالعہ محدود ہے، حالانکہ اردو کی کتب کو بھی اس طرح سے نہیں سمجھا ہے جس طرح سے وہ سمجھنا چاہیے۔ بہرحال جا رہا ہے امت کو یعنی گمراہ کرنے کی وہ کوشش کیا جا رہا ہے، اللہ لوگوں کو سمجھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔